الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فاقرؤوا فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، فقرؤوہ اور اسے پڑھو، فإن مثل القرآن بے شک قرآن کی مثال لمن تعلم جو سیکھتا ہے، فقرأ پھر اسے پڑھتا ہے، وقام بہ اور تہجد میں پڑھتا ہے، کمثل جراب محشو مسکا تو اس کی مثال مشک کی اس بھری ہوئی تھیلی کی طرح ہے، تفوح ریحہ کل مکان کہ جو آپ نے ارد گرد سارے مکان کو معطر و معنبر کر دیتی ہے، خوشبودار کر دیتی ہے. ومثل من تعلمہ اور مثال اس شخص کی جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، فرقد پھر سویا رہتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، وہو فی جوفہ حالانکہ قرآن کریم اس کے پیٹ میں ہے، اس کے سینے میں ہے. کمثل جراب تو اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے، اوکی علی مسکن جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو. اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے والوں کی اور نہ پڑھنے والوں کی مثال بیان فرمائی ہے. فرمایا جو شخص قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اس لیے کہ سیکھنا کسی بھی عمل کو سر انجام دینے کے لیے بنیادی چیز ہے. جو کام بھی بغیر سیکھے کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ غلطی ہو جاتی ہے، اور جو کام سیکھ کر کیا جائے وہ غلطی سے اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. تو اس لیے بنیادی چیز کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو سر انجام دینے کے لیے سیکھنا ہے. آج ہمارے اندر دیگر کاموں کو تو سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اس میں کوشش بھی کرتے ہیں، اس میں وقت بھی لگاتے ہیں، اس میں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو سیکھنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ قرآن کریم کو بغیر سیکھنے کے پڑھنا اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے تقریباً سورۃ البقرہ 2 سال میں سیکھی تھی، لیکن حالانکہ وہ خود عربی دان تھے، عرب کے رہنے والے تھے، عربی لغت کو سمجھنے والے تھے، عربی محاورات، ضرب الامثال، عربی کے مفہومات سے خوب آشنا تھے، لیکن ان کے 2 سال لگے ہیں سیکھنے کے اندر. لیکن آج ہمارے ہاں آسانیاں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی قرآن کریم کو سیکھنے کی، نماز کے سبق کو سیکھنے کی، دیگر جو عبادات ہیں ان کو سیکھنے کی. تو پہلی بات تو یہ ہے تعلم، سیکھا جائے قرآن کریم، کیونکہ سیکھ کر جو عمل کیا جائے وہ اس میں غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں بہت سارے بزرگ، بہت سارے بڑیرے، بہت سارے جوان
ایسے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، یا دوسروں کی دیکھا دیکھی نماز پڑھنی شروع کی، اور نماز میں ہم سے فاحش غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کے سبق میں ہم سے فاحش قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اللہ اکبر کو اللہ اکبر پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم کو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کو سمع اللہ ولمن حمدہ پڑھتے ہیں۔ تو اور بہت ساری غلطیاں ہیں نماز کے سبق کے اندر، اور جو ہے ان کو درست کرنا یہ بغیر سیکھنے کے، بغیر استاد کے صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو پڑھا، خاص کر کے تہجد میں پڑھا، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح خوشبو مشک کی ایک تھیلی ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے، تو ظاہر ہے کہ جب مشک کی تھیلی کا منہ کھول دیا جائے تو اس کی خوشبو جو ہے سارے گھر کو، سارے علاقے کو، اپنے ارد گرد کو منور و معطر کر دے گی۔ اور فرمایا اگر مشک کی تھیلی ہو لیکن اس کے منہ کو بند کر دیا جائے تو معلوم نہیں ہوگا اس کے اندر کیا ہے۔ تو فرمایا یہی مثال ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، پھر اس کی تلاوت کرتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، گھر میں تلاوت کرتا ہے، تو اس کے انوار و برکات جو ہیں گھر کو، اس محلے کو، اس بستی کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی خوشبو جو ہے، اس کے برکات جو ہیں وہ سارے علاقے کے اوپر پڑتے ہیں۔ لیکن آج تو ہمارے اندر سے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کا فقدان ہے۔ اگر سیکھ بھی لیا ہے تو پھر اسے رکھ دیا ہے، کہیں کھولنے کی بھی توفیق ہوئی تو رمضان میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہم جو ہے قرآن کریم کو کہیں کھول لیتے ہیں۔ باقی پورا سال ہمارا قرآن کریم اچھے سے غلاف میں، خوبصورت کپڑے کے غلاف میں، بڑی اچھی جو ہے بائنڈنگ کے ساتھ، بڑی اچھی جلد کے ساتھ ہم محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرنی یہ جو ہے فرض ہے، واجب ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا سال میں 2 قرآن کریم کا ختم کرنا ہر مسلمان پر جو ہے ضروری ہے، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ لیکن آج ہماری تو اول سیکھتے ہیں تو پر اسے جو ہے بس باندھ کے رکھ دیتے ہیں، رمضان آیا ہمیں فرصت نہیں ہے جی، اور کاموں کے لیے ہم کتنی فرصت نکال لیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام بغیر توجہ، بغیر وقت نکالے نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہماری عدم توجہی ہے۔ تو فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے پھر اسے پڑھتا ہے، تو فرمایا اس کی مثال جو ہے اس خوشبو کی تھیلی جیسی ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہو۔ تو یہ قرآن کریم جو سیکھتا ہے پھر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے انوار و برکات ادھر ادھر پھیلتے ہیں، گھر میں پھیلتے ہیں، بستی میں پھیلتے ہیں، شہر میں پھیلتے ہیں۔ تو فرمایا اس کی مثال یہ ہے۔ اور فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو سیکھ تو لے لیکن اس کے بعد اس کی تلاوت نہ کرے، اس کو سنبھال کر رکھ دے، تو فرمایا اس کی مثال یہ ہے، خوشبو تو ہے تھیلی میں لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا۔ آج ہماری مثال جنہوں نے سیکھا ہے ان کی یہی مثال ہے کہ ہم قرآن کریم تو سیکھا ہے لیکن اسے تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کریم جو ہم نے سیکھا تھا وہ تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سیکھا تھا۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ کے اعتبار سے تلاوت کریں اور اپنے بچوں سے بھی جو ہے اس کی تلاوت کرائیں، گھر میں مخصوص وقت ہو اس کے لیے تلاوت کرنے کے لیے۔ ہارون الرشید جو مشہور گزرے ہیں، فرمایا ان کے محل میں جو ہے 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت چلا کرتی تھی۔ صبح سے ایک جماعت بیٹھتی، دوپہر تک جو ہے وہ تلاوت کرتی رہتی، دوپہر سے دوسری،
شام سے تیسری، عشاء کے بعد چوتھی، تو ایسے مختلف جماعتیں انہوں نے مقرر کی تھی جو پوری 24 گھنٹے جو ان کے گھر میں تلاوت ہوتی تھی۔ لیکن آج ہمارے گھر مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی، ہمارے گھروں میں جو نحوست، ہمارے گھروں میں جو بیماری، ہمارے گھروں میں جو نفرت، ہمارے گھروں میں جو ناچاقی، ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ جو رحمت و برکت کا سبب تھا آج ہم نے اسے اپنانا چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم کو اپنانا، پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آج وہ نحوست، وہ بے سکونی، بے چینی اور آج ہمارے گھروں کے اندر ڈیرے ڈال چکی ہے۔ آج ہر چیز، ہر نعمت اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم بے سکون، بے چین ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو گھروں سے نکال دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے چاہیے ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کروائیں، خود بھی جو اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جو ہے ہم پر رحم و کرم فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو